جب بات آتی ہے قمع زنجیر کی تو آپ کہتے ہیں کہ امام سجاد کا حق ہے قمع زنجیر لگانا کیونکہ وہ زیادہ محبت کرتے. قمع زنجیر باطل ہے، گناہ ہے، حلال ہے، حرام ہے، یہ بحث ہی نہیں ہے کیونکہ آپ فتوے کے مطابق نہیں آ رہے ہیں نا، آپ تاریخی شواہد لا رہے ہیں. تو مجھے بھی تاریخی حوالے سے بات کرنے دیجیے. بھائی آپ کیا میں حرام مانتا ہوں قمع کو، میں واجب مانتا ہوں، مستحب یا باطل مکروہ جو بھی چھوڑ دیجئے. بچے کہتے ہیں مولانا یہ تو امام سجاد کا حق تھا. امام سجاد کو زیادہ محبت تھی امام حسین سے آپ کو امام سجاد کو؟ تو آپ کرب کے عالم میں آ کر، میں صرف عاشور کی قمع اور زنجیر زنی کی بات کر رہا ہوں، بقیہ زنجیر قمع زنی کی میں بات ہی نہیں کر رہا، صرف عاشور اس کی بات کر رہا ہوں. علماء نے جو ذمہ داری لی ہے آپ کے قمع اور زنجیر کی، وہ ان کے فتاویٰ کو جا کر دیکھیے عاشور کے لیے. تو مولانا کیا ہمارے مراجع قمع کے مخالف ہیں؟ آپ مراجع کی گفتگو کو خود ان کے ذریعے سمجھیے. عاشور کی تفسیر اور تبیین کو آپ فقہا و مراجع کے ہاتھ میں رہنے دیجیے، عاشور زندہ رہے گا. لیکن مولانا 33ویں جلد، اچھا جھوٹ ادھر سے ہے تو ادھر سے بھی ہے. جلد 33ویں جلد بحر الانوار صفحہ 11 ابھی تک یاد ہے مجھے. امام صادق نے فرمایا زندگی میں ایک دفعہ خون کا پرسہ دیا کرو، خدا لعنت کرے تم پر جو تم نے جھوٹی حدیث منسوخ کی. امام صادق اس پر بھی لعنت جو قمع زنی کو کم کرنے کے لیے جھوٹی حدیث منسوخ کرے، اس پر بھی لعنت جو امام سے جھوٹی حدیث منسوخ کرے امام قمع زنی کو بڑھانے کے لیے. قمع زنی ہو رہی ہے، مراجع کا فتویٰ موجود ہے. جھوٹ امام سے اگر تم باندھو گے 5 وقت کی نماز کی فضیلت بیان کرنے کے لیے تم پر لانا جھوٹ باندھو گے کسی بھی عمل. ہمارے یہاں امام کی زبان کی حیثیت ہے. نماز ہو امام سے منسوخ کرو گے تم پر لعنت ہے. بدترین عمل ہو امام سے منسوخ کرو گے تم پر لعنت ہے. ہماری قدر طہارت سے جو آیا وہ نسبت دو. زیادہ خود توجہ کیجیے گا. میں نے بحر الانوار کی پوری 33ویں جلد پڑھی. میں نے کہا بھائی اس میں تو امام صادق کا کوئی قول ہی نہیں ہے اس موضوع کا، چیپٹر ہی دوسرا ہے. لہٰذا آپ بیساکھیوں کے ذریعے کیوں ثابت کرنا چاہتے ہیں حضرت علی سید الشہداء کو؟ مراجع کا فتویٰ موجود ہے جواز کا، لگائیے. مراجع کا فتویٰ موجود ہے حرمت کا، مت لگائیے. جس میدان میں جب آپ قمع اور زنجیر کے خلاف بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ امام سجاد نے تو نہیں زنجیر امام نے قمع تو نہیں لگایا. بالکل نہیں لگائی. اور میں بچوں سے کہہ رہا ہوں بھائی ہاں ٹھیک ہے مت لگاؤ، امام سجاد نے نہیں لگایا تو مت لگاؤ. بچوں نہیں نا میری بات آپ تھوڑی دیر میں فرض کر لیتے ہیں نتیجہ یہ. تو امام سجاد نے حسینیت کو جس طرح سے سمجھایا، آپ کی گفتگو میں حسینیت اس طرح سے کیوں سمجھائی کیوں جا رہی؟ امام سجاد نے امام حسین کی قربانی کو سمجھایا ہے. ایک جملہ ہم ہیں ہمارے علاوہ سب غلط اچھائیاں ہم. یہ میرا جملہ امام کا نہیں، میں سمجھا رہا ہوں. دربار یزید میں جو خطبہ دیا امام سجاد نے، اصل بات ہی نہیں کر رہے کہ ہوا کیا. اور دیکھیے امام نے اس وجہ سے قربانی دی، بی بی زینب نے اس چیز کو بچانے کے لیے قربانی دی، امام نے خدا کام کے لیے قربانی دی. بھائی آپ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ آپ نے تو حدیث پڑھی ہے کہ امام سجاد نے فرمایا، جناب سید الشہداء نے فرمایا میں نے جو گردن کٹائی اس کام کو بچانے کے لیے. امام نے اگر حدیث میں بیان فرمایا تو لے آئیے میں بھی سنوں، اور اگر نہیں تو کس نے آپ کو حکم دیا؟ ہماری آبادیوں میں کل بھی آپ کا مضمون ہے، آج بھی. مطلب جھوٹ گڑنے والے مرے نہیں ہیں، اب بھی زندہ ہیں. رسول خدا کے زمانے میں رسول خدا نے فرمایا کسر علی الکذاب، مطلب جھوٹ بولنے والے بہت زیادہ ہو چکے ہیں. میں تو یا رسول اللہ اس وقت بھی زیادہ تھے اور بھی ہیں. کہتے آپ پہ جھوٹ باندھتے تھے باقی اولاد پہ. تو میرا مقصد نہیں سمجھے، اگر اور مقصد سمجھے بغیر مر گئے تو تمہارے ہنسوں کا کوئی فائدہ نہیں. بہت اچھی بات ہے، مجھے بھی پسند ہے. اس میں کافی کردار میں ہے، مجھے اس طرح پہ بتا بات اچھی ہے، پسند ہے مجھے. حدیث میں تو آئے تو میں عمل کروں اس پر. لہٰذا بے نمازی جو ماتم کرتا ہے اپنے سینے پر جب ہاتھ مارتا ہے تو لشکر یزید کی تلوار کی طرح میرے بدن پر پڑتا ہے اس کا ہاتھ. امام حسین نے فرمایا خدا سے خوف کرو، گناہ کبیرہ ہے، بندہ خانمادہ نبوت احسان فراموشوں کا گھر نہیں ہے. یہ عمل جو انسان کے ساتھ نیکی کرتا ہے یہ جملے نہیں کہہ سکتے. دے کر عزت دیتے ہیں اپنے آزادار. اچھا باتیں مت کیا کیجیے، یہ کام نہیں کیا جا رہا وہاں کے لے کے جا رہا. اچھا بات ختم.